امام الانبیاء بنایا ہے، سید الانبیاء بنایا ہے، ساری کائنات کے لیے کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وجہ کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے آپ کی تعریف بیان کی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت سے یہ وعدہ کی، امت کو یہ کہا ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا، تم اس کی اتباع کرنا۔ خود اللہ تعالیٰ نے، خود اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کی روحوں سے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ كِتَابًا وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، کہ اے میرے انبیاء کی ارواح، تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا، تمہیں نبوت بھی ادا کی جائے گی، تمہیں رسالت بھی دی جائے گی، پھر تمہیں میں کتابیں بھی عطا کروں گا، لیکن یاد رکھنا تم سب کے بعد ایک میرا لاڈلا آئے گا۔ اگر تمہاری زندگی میں آئے تو مصدق، تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کو معاونت کی ضرورت پڑے تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، تو تم نے اس کا ساتھ دینا ہر حال کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو پہلے سے متوجہ کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی روحیں آئیں، آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام نے خبر دی، پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی خبر دی، موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی خبر دی، عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 تقریباً انبیاء علیہ السلام آئے۔ ہر نبی نے جہاں اپنی نبوت کا اعلان کیا، جہاں لوگوں کو اپنی نبوت بتلائی، وہیں پہ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر بھی دی کہ ایک نبی آئے گا، اس کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے سے پہلے جو ہے پہلی امتوں میں پوری کائنات کے اندر تذکرے فرما دیے۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، ابھی سے اس وقت کے نجومی، اس وقت کے ستاروں کے ماہر، اس وقت کے علوم رکھنے والے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب اس نبی کے آنے کا وقت آ گیا ہے، جس کی خبریں اللہ نے پہلے سے دی ہیں اور جس کے بارے میں ہمارے پہلے سے نبیوں نے بتلایا ہے۔ اب اس نبی کے آنے کا وقت آ گیا۔ یہود اس امید میں ہیں کہ وہ نبی یہود کے اندر آئے گا، اور نصارہ عیسائی اس امید کے اندر ہے کہ وہ نبی ہم میں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس نبی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے لڑی میں سے اللہ نے اس کو بھیج دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جلیل القدر نبی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آپ کے تذکرے عجیب انداز میں کیے ہیں، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں یا ایھا المزمل، اے میرے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے میرے چادر اوڑھنے والے، کہیں والضحیٰ کہا، کہیں واللیل کہا، کہیں اللہ نے آپ کے شہر کو لا اقسم بہذا البلد کہا، تو آپ کی تعریفیں، کہیں ورفعنا لک ذکرک، کہیں آپ کے سینے کا ذکر کیا، کہیں آپ کی زلفوں کا ذکر کیا، کہیں ما زاغ البصر، آنکھوں کا ذکر کیا، کہیں پہ اللہ نے آپ کے سینے مبارک کا ذکر کیا، کہیں پہ آپ کی عظمتوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ نے قرآن پاک پورے کے اندر جو ہے بار بار آپ کے تذکرے کیے، تاکہ جب امتی قرآن پاک کی تلاوت کو کرے تو اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے نبی کی تعریف، اپنے نبی کی صفت، اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کی رفعت و بلندی، اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کا موقع ملے۔ تو ایسے جلیل القدر نبی اللہ نے عطا فرمائے، اور خود فرما دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ایسے جلیل القدر نبی ہیں۔ اب اگر قیامت تک آنے والا انسان وہ کامیابی چاہتا ہے، قیامت تک آنے والا انسان اگر صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے، قیامت تک آنے والا انسان اگر بلندیاں چاہتا ہے، اور قیامت تک آنے والا انسان اگر ناکامی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی راستہ ہے۔ اگر اس راستے
گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جلیل القدر نبی دے کر مجھ اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے رخ پہ لے کر آنا ہے۔ اس نبی کی نماز کیسی ہے؟ ایسی نماز کو بنانا۔ اس نبی کی باہر کاروبار کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے اپنے کاروبار کو بنانا۔ اس نبی کی تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے اپنی تلاوت کو بنانا۔ اس نبی کے چلنے کا انداز کیا ہے؟ ایسے اپنی چال کو بنانا۔ اس نبی کی گفتگو کا طریقہ کیا ہے؟ ایسی اپنی گفتار کو بنانا۔ اس نبی کی سوچ کا طریقہ کیا ہے؟ ایسی اپنی سوچ کو بنانا۔ اس نبی کے اخلاق کیسے ہیں؟ ایسی اپنے اخلاق کو بنانا۔ اس نبی کا کردار کیسا ہے؟ ایسی اپنے کردار کو بنانا۔ یہ نبی صادق اور امین کیسا ہے؟ ایسے اپنے آپ کو صادق اور امین بنانا۔ یہ نبی ہر برائی سے اپنے آپ کو جیسے بچاتا ہے ایسے اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قیامت تک آنے والے امتی کو یہ حکم دے دیا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر یہ کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ صاحب اللہ نے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ تمہیں کامیابی کیسے ملے گی، تمہیں رفعت و بلندیاں کیسے ملے گی، تمہیں عظمتیں کیسے ملے گی، تمہیں خوشحالیاں کیسے ملے گی، دنیا کے اندر بلندیاں کیسے ملے گی، اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھانے کے لیے صحابہ اکرام کی وہ بابرکت جماعت بھیجی جنہوں نے ہر عمل کے اندر نبی علیہ السلام کی اتباع کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا عملی نمونہ کیسے ہوتا ہے۔ نبی نے راتوں کو اٹھا کر تلاوت کی، صحابی نے پوری رات نوافل کے اندر گزاری۔ نبی رکوع کے اندر ہے، صحابی نے پوری رات رکوع میں گزار دی۔ نبی نے سجدے میں رات گزاری، صحابی نے سجدے کے اندر رات گزار دی۔ نبی نے سخاوت کی، صحابہ نے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا۔ نبی میدان جہاد کے اندر نکلا، صحابہ اکرام نے میدان جہاد میں نکل کر ہر محاذ کو فتح کیا۔ نبی جیسے بیٹھا صحابہ نے ویسے بیٹھ کے دکھایا۔ نبی نے جیسے حکومت کی صحابہ نے ویسے حکومت کر کے دکھلائی۔ اور نبی نے جیسے ہر گھر کی زندگی، صحابہ اکرام آ کر امی عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ ماں جی بتلاؤ ہمارے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، ہمارے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، ہمارے نبی جو ہے وہ گھر کے اندر ان کی کیا معاشرت تھی، کیا اخلاق تھے۔ صحابہ اکرام آ کر ازواج مطہرات سے پوچھتے، ازواج مطہرات امی عائشہ امی حفصہ بتلاتی کہ ہمارے نبی گھر میں آتے، دروازے سے دستک دیتے، سلام کرتے، اندر داخل ہوتے، اور یہ سارے اندر کا بتلاتے۔ صحابہ اکرام پھر اسی طرح سے کرتے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی وہ بابرکت جماعت جس نے ہر اعتبار سے نقل کر کے صحابہ اکرام کو بتلایا، تو امت کے لیے نمونہ پیش کیا صحابہ نے، اور یہ صحابہ اکرام قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے عمل میں کمی نظر آ سکتی ہے لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی وہ جماعت جس نے جہاں پہ عمل نہیں ہو سکتا تھا وہاں بھی عمل کر کے دکھلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ دوست و احباب بھی ہیں، قافلہ ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر ایک جگہ سارے قافلے والوں سے کہا بھی ٹھہر جاؤ، مجھے تقاضا ہے۔ سارے سواری کھڑی کر لی، سارے جو ہے مسافر ساتھی جو ہے وہ ٹھہر کے عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے اترتے ہیں، آگے جنگل کی طرف آگے چلے جاتے ہیں، کچھ دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے سارے قافلے والوں کو کھڑا کیا، سب کو انتظار کے اندر کھڑا کیا، آپ اتنی دور تک گئے لیکن آپ نے نہ پیشاب کیا نہ کوئی تقاضا کیا ہے، تو پھر آپ نے یہ کیا کیوں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اسی راستے میں جا رہا تھا، جب یہاں پہ نبی علیہ السلام پہنچے آپ نے قافلے کو روکا، قافلے کو کھڑا کیا، قافلے کو انتظار میں کھڑا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، جہاں میں جا کے بیٹھا وہیں بیٹھ کر آپ نے تقاضا کیا، پیشاب کیا، تو میں جب یہاں سے گزرنے لگا مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، مجھے تقاضے کی حاجت نہیں تھی، لیکن مجھے یہ گوارا نہ ہو سکا کہ میں اس جگہ سے
تو صاحب اللہ نے مجھ اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ایسے نبی کی اطاعت، ایسے نبی کی اتباع، ایسے نبی کے ساتھ جو ہے وہ مشن پہ چلنا، اور ان کی ہر عمل کے اندر جو ہے جو ہے یہ کوشش کرنا کہ میرے نبی کا اس عمل کے اندر کیا طریقہ تھا، کیا رخ تھا، اس کے مطابق اپنے عمل کو اور اپنے رخ کو لے کر آنا۔ تو یہ ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا۔ علماء اور اولیاء نے پھر صحابہ اکرام کے مشن کو دہرایا اور اپنی زندگیوں کو اس رخ پہ لگایا جس رخ پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنی زندگیاں گزاری۔ اور وہ کیا کہا کرتے تھے کہ کل قیامت کا دن ہو تو لہذا صحابہ اکرام یہ نہ کہیں کہ شاید ہمارے بعد کمزور لوگ تھے، ضعیف لوگ تھے، ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی، بلکہ ان کو پتہ چلے ہم دنیا سے آئے ہیں، اپنے پیچھے مضبوط مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں جو ہر عمل کے اندر ہماری نقالی کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے بعد ان اولیاء اکرام نے ان صحابہ اکرام کی طرز زندگی کو اختیار کر کے دنیا کے اندر کامیابی اختیار کی۔ تو صاحبوں، آج ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم ایک تو ان ہستیوں کے مطالعہ کریں سیرت کا، اور دوسرا جو ہے اس مشن کو لے کر آگے چلیں، ہم بھی اتباع صحابہ والی زندگی گزاریں تاکہ ہمیں بھی وہ کامیابی مل جائے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں، تو میں حافظ محمد علی کو دعوت دیتا ہوں، آئے میں